السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم صلی اللہ علی حبیبی محمد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت جل وحدہ لا شریک کا فرمان ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ تمہارے رب کا فیصلہ حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما جب وہ پہنچ جائیں بڑھاپے کو، احدہما ان میں سے ایک ہو یا دونوں ہوں، فلا تقل لہما اف پس انہیں نہ کہو اف تک، وقل لہما قولا کریما اور ان سے بات کرو، نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ اور نرمی کے ساتھ اپنے بازوؤں کو پھیلائے رکھو ان کے لیے۔ بارگاہ باری تعالیٰ میں عرض کرو وقل رب ارحمہما اے اللہ ان دونوں کے اوپر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا جیسے بچپن میں ماں باپ نے ہمارے اوپر رحم فرمایا۔ معزز حاضرین، سورہ بنی اسرائیل کی یہ دو آیات مقدسہ، ان میں یہ تذکرہ ہے جناب سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب چیونٹی کی آواز سنی اور فتبسم ضاحکا من قولہا اس کی بات پہ مسکرا پڑے، تو وہیں پہ آپ نے فرمایا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اللہ کے قرآن میں اللہ رب العزت نے پہلے سپارے میں ارشاد فرمایا، پھر 15ویں سپارے میں حکم ارشاد فرمایا، پھر 19ویں سپارے میں ہے، 26ویں سپارے میں ہے، اور یہ ہمارے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے۔ ماں باپ نیک ہے یا بد ہے، پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، رنگ کا گورا ہے یا کالا ہے، ماں باپ امیر ہے یا غریب ہے، ان کی اطاعت ہر حال میں اولاد کے اوپر لازم ہے۔ اف ولا تنہرہما ان کے آگے اف نہ کرو۔ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اف ہے کیا؟ ایک ہوتا ہے آگے سے جواب دینا، ایک ہوتا ہے بات نہ ماننا، ایک ہوتا ہے بڑ بڑ کرتے ہوئے سائڈ پہ نکل جانا، بات ناپسند کرنا، ایک ہوتا ہے بولا نہیں ہے منہ سے، کوئی حرکت نہیں کی، صرف ماں باپ نے بات کی، دل دماغ میں وہ ناپسند لگی اور اسے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، جیسے ہمارے چہرے کے تیور بتاتے ہیں۔ اس سے بھی اللہ کے قرآن نے منع کیا کہ اف ولا تنہرہما، اتنی بات بھی اپنے ماں باپ کے آگے آپ نہیں کر سکتے۔ ہماری شومی قسمت، ہم قرآن سے دور ہو گئے، احادیث نبوی سے دور ہو گئے،
آج ہمارے معاشرے میں ہمارا رویہ والدین کے ساتھ اکثریت کا کیا ہے؟ وہ کسی سے کوئی ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں جو آج ہم بوئیں گے وہ کل کاٹیں گے۔ جو آج ہمارا رویہ ہماری اولاد، بلکہ کئی گھروں میں اولاد کے پیچھے ماں باپ کے ساتھ ناراضگیاں ہوتی ہیں، جو آج یہ ہمارا رویہ دیکھیں گے کل وہی رویہ ہمارے ساتھ بھی اپنایا جائے گا۔ ماں باپ وہ عظیم اللہ کا تحفہ و انعام ہے۔ بندہ مرے گا، اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، ہزاروں سال اسے قبر میں حشر کے پراسے سے گزرنا پڑے گا، پھر جا کے وہ اس کے نصیب میں ہوا تو جنت میں چلا جائے گا، اگر بد نصیبی اس کے آڑے آ گئی تو پھر جہنم میں چلا جائے گا۔ یہی ہے۔ لیکن اللہ کا کرم دیکھیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ، کہ بندہ بیٹھا زمین پہ ہے، آج بندہ اللہ حج اور عمرہ پہ لے جائے، مدینہ منورہ شریف میں ایک جگہ ہے جس کا نام ریاض الجنہ شریف ہے۔ خوش نصیبوں کو وہ جگہ میسر آ جائے اور صرف 5 منٹ کے لیے آ جائے، بندہ فخر کرتا ہے یار میں ریاض الجنہ میں اتنے نفل پڑھے۔ اب تو وہ بھی بہت مشکل پروسیس ہو گیا ہے، کھڑا کر کے، ہماری طرح کوئی ماڑا آدمی ہے تو اس کی ٹانگوں سے ویسے ہی جان نکل جاتی، وہ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ تقریباً 2015-16 سے سسٹم شروع ہوا، پہلے آسانی سے بندہ چلا جاتا تھا۔ تو ریاض الجنہ میں نوافل جا کے ادا کرنا بہت بڑی خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے، سعادت مندی ہے، اور بندہ سکون وہاں محسوس کرتا ہے کہ جناب میں ریاض الجنہ میں نفل پڑھیں، واقعہ ہونا بھی چاہیے۔ اب جو ریاض الجنہ شریف میں نہیں پہنچ سکتا وہ کیا کرے؟ گھر میں اللہ نے ماں باپ تو عطا کر رکھا ہے نا، صرف حس ہونی چاہیے بندے کو، زکام لگو نا تو ناک بند ہو جائے تو اسے کوئی خوشبو آنا بند ہو جاتی ہے، ہماری وہ حس ختم ہو گئی ہے۔ ورنہ ماں کے قدموں میں جا کے بندہ بیٹھ جائے، ماں کے پاس بیٹھ جائے، باپ کے پاس بیٹھ جائے، جو وہ جنت کی خوشبو ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہ تو رب نے تیری ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ یا اللہ تو راضی ہو جا، بے نیاز تو راضی ہو جا، نوافل پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، زکوٰۃ، بس رب راضی ہو جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب کس کو پتہ ہم نے اتنوں نے نماز پڑھی ہے اللہ ہم پہ راضی ہے یا ناراض ہے؟ یہ اس کی رضا کا سبب ہے کہ وہ راضی تھا تو تبھی اس نے اپنے گھر میں بلایا نا۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر میں بیٹھے اس بوڑھے باپ کو نا اس کے چہرے کی طرف دیکھ لے، اگر وہ مسکرا پڑے اور تیرا باپ تیرے اوپر راضی ہے، سمجھ لے آسمانوں والا خدا تیرے اوپر راضی ہے۔ معزز حاضرین، اختصار سے سارا دن گفتگو کرتے رہیں پھر بھی اتنی ہے، 2 منٹ میں مکمل کر دیں پھر بھی اتنی ہے۔ ماں اور باپ اللہ کا بہت بڑھاتی ہے۔ خدا کے لیے ان سے جڑ جائیں اور پوچھیں ان سے جن کے والدین اب دنیا میں زندہ نہیں رہے، وہ ملنے کے لیے ترستے ہیں، ان کی شکل دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، ان کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے ترستے ہیں، اور ان کے ساتھ کوئی باتیں کرنے والا نہیں ہے۔ یہ کبھی محسوس تو کرے کہ ماں اور باپ کی محبت کیا، یہ بے لوث محبت ہے جس میں کوئی لالچ نہیں ہے، بالکل ذرہ برابر بھی لالچ نہیں ہے، بے لوث محبت۔ اور وہ محبت بھی کیا کمال کی ہے کہ دل سے ہر وقت لیٹے بیٹھے کھڑے ہوتے ہوئے ہر وقت وہ کام اپنے میں لگے ہیں، خیال اولاد کا ہے، خود بھوکے رہ لیتے ہیں، اولاد کے لیے اچھے اچھے کھانے بناتے ہیں،
خود پرانے کپڑے عید پہ پہن لیتے ہیں دھو کر، اولاد کو نئے سوٹ لے کر دیتے ہیں، اور وہی اولاد جب جوان ہوتی ہے، کام کاج والی ہوتی ہے، تو آج کیا رویے، پہلے پھر بھی کچھ معاملات تھے، اب اس موبائل شریف نے آ کے اتنی مصروفیت بڑھا دی ہے کہ ماں باپ کے پاس بیٹھے ہی ہے، موبائل میں لگے ہوئے ہیں اور وقت نہیں ہے۔ وقت ہے جنت کی بہاریں لوٹ لو، اور پھر کرم دیکھو، اس وقت 12 لاکھ سے زائد خرچہ ایک حج پہ آتا ہے، 11.5 تو غالباً گورنمنٹ لے رہی ہے، اوپر بھی نہ کرتے لاکھ روپے خرچ ہے، اور تمامی ارکان اسلام میں سے مشکل عمل جو رکن ہے نا، فرض، وہ حج ہے۔ اگر کیا جائے تو ان جدید سہولیات کے باوجود جس بندے کو جب مینا، مزدلفہ، عرفات جانا پڑے لگ سمجھ جاتی ہے، سب سے مشکل رکن ہے، پھر بھی تسلی نہیں ہے قبول ہے یا نہیں ہے، نہیں تسلی۔ ہاں کر لے وہ بے نیاز ہے، مرضی والا ہے، اور نہ کرے وہ مالک علی کل شیء قدیر ہے۔ لیکن کتنا کرم ہے ہمارے اوپر، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پیار کی ایک نگاہ اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، یہ نہیں بتایا کہ تیرا ماں باپ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، تو پڑھ لکھ گیا تیرا ماں باپ ان پڑھ ہے پھر نہیں، نہ جیسا ہی ہے صبح اٹھ کر اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھ، تیری وہ ایک نظر پہ اللہ تجھے مقبول یعنی قبول شدہ حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آج حجر اسود کے بوسے کے لیے وہاں لوگ ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں، ریاض الجنہ شریف میں جانے کے لیے لوگ لائنوں میں لا کے دھکے کھاتے ہیں، یار یہاں تو دھکا بھی کوئی نہیں لگ رہا، ماں کے پاؤں بھی موجود ہیں، ہاتھ بھی موجود ہیں، ماں کے پاؤں کا بوسہ لے لے، ماں باپ کے ہاتھوں کا بوسہ لے لے، پیشانی کا بوسہ لے لے، جب یہ چلے جائیں گے تو تجھے مرتے دم تک وہ لذت محسوس ہوتی رہے گی۔ یہ حقیقت میں مبنی وہ ازمودہ چیزیں عرض کر رہا ہوں۔ لوگ دعاؤں کے لیے پھرتے ہیں، فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس، اچھی بات ہے، دعا کرنی چاہیے، کرانی چاہیے، لیکن گھر میں ایک منبع بیٹھا ہے دعا کا، مرکز ولایت بیٹھا ہے دعا کا، جس کا نام ماں اور باپ ہے، جس کی دعا بے نیاز رد کرتا ہی نہیں ہے، اور جو تیرے لیے دعا پیسے کے لیے نہیں مانگتا، تیرے لالچ نہیں رکھتا، صرف تیری خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے ہیں، تیرے پیار کو اپنا پیار سمجھتے ہیں، تیرے آرام کو اپنا آرام سمجھتے ہیں۔ تو سامعین محتشم، جنہیں اللہ نے والدین کی سعادت بخش رکھی ہے، دونوں نصیب ہیں۔ میں جب بھی گھر جاتا ہوں تو اس نیت سے جاتا ہوں کہ اب آج حج ہوگا، اور الحمدللہ حج ہوتا ہے، کیونکہ ماں اور باپ کی زیارت میسر آ جاتی ہے۔ نہ بھی آپ کہیں وہاں دعا کرنے کا، جا کے بیٹھ جائیں، واپس آ جائیں، وہاں کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اور جن میرے بھائیوں کے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک چلے گئے، اگر انہوں نے زندگی میں باپ کے پہلو میں بیٹھ کر پیار بھری باتیں کی ہے نا، اب وہ باتیں یاد آتی نہیں ہیں جی۔ بندہ کئی دفعہ اولاد کو تذکرہ کرتا ہے، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسے بیٹھتے تھے، تو وہ خوشبو آ رہی ہے نا، وہ مہک مرتے دم تک آ رہی ہے، اور یہ تعلق اور رشتہ ایسا ہے۔ 80 سال کی 100 سال کی بندے کی عمر ہو گئی، راستے پہ جا رہا ہے، اسے ٹھوکر لگی، چوٹ لگی، درد ہوا، چاہیے تو یہ تھا ہائے میرے بچے، چاہیے تو یہ تھا وہ کہتا ہائے میرا مال، چاہیے تو یہ تھا ہائے میری بیگم، چاہیے تو یہ تھا ہائے میرے دوست، اس کی زبان سے بے ساختہ کیا نکلتا ہے؟ ہائے میری ماں، ہیں جی۔ اس وقت بھی اپنی ماں کو آخر کوئی تو احساس اندر ہے نا، وہ لذت آ رہی ہے، وہ سرور آ رہا ہے، وہ لطف آ رہا ہے، وہ چین آ رہا ہے، وہ اطمینان آ رہا ہے، جو اسے قرب ماں اور باپ سے ملا تھا۔ وہ قرب ایسا ہے کہ بندہ 100 سال کو بھی پہنچ گیا، 50 سال بچھڑے بھی ہو گئے، زہری بچھڑنے کے باوجود پھر بھی وہ محبتیں نہیں بچھڑی، محبتیں پھر بھی ساتھ ہیں۔ ابھی وقت ہے ہم اپنے والدین کی قدر کریں، جن کے زندہ ہیں ان کی خدمت کریں،
جن کے چلے گئے ہیں ان کی خدمت کیا ہے؟ کثرت سے نیکیاں کر کے اپنے ماں باپ کے لیے استغفار و مغفرت کی دعا کریں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور جو بندہ اپنے آپ کو سعادت مند سمجھنا چاہتا ہے کہ پتہ نہیں میں نیک ہوں یا بد ہے، وہ اپنی لائف میں دیکھے، اگر اس کی زندگی میں معمولات زندگی میں اپنے ماں باپ کے لیے دعا ہے، سمجھ لیں میں نیک ہوں، پکا یہ پختہ مسئلہ ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیسے؟ حدیث مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرمایا او والد صالح یدعو لہ، صالح اولاد یہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے اور کوئی کرتا نہیں ہے، تو پتہ یہ چلا جو خوش نصیب اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے پہلے وہ صالح بنتا ہے، پھر اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ اگر ہم صالح بننا چاہتے ہیں تو اپنے شب و روز کے معمولات میں ایسے بنائیں جو اللہ کی رضا کا سبب بنے، ایسے بنائیں جن کے اندر ہمیشہ اپنے ماں باپ کی دعا شامل حال ہو۔ اللہ مجھے آپ سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ انہیں صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، جن کے چلے گئے انہیں اللہ اگلے جہان کی بہاریں عطا فرمائے، اور ان کے حق میں کی ہوئی دعائیں کلمات خیر قبول فرما کر اللہ انہیں جنت الفردوس کے عظیم مقام عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔